چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کی تلاوت ہوئی ہے۔ پارے کا یہ 9واں رکوع ہے اور سورت کا 5واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں کل 8 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں لفظ وسیلہ آ جانے کی وجہ سے یہ معرکۃ العرب بحث کا موضوع بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اس موقع پر اس لفظ کا استعمال اگر تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اوپر تذکرہ آ چکا تھا فساد فی الارض، یعنی ڈاکہ زنی کرنے والوں کے لیے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، جلا وطن کیے جائیں وغیرہ وغیرہ، اور بعد میں آ رہا ہے چوری کرنے والے مرد عورت ان کے ہاتھ کاٹنے کا تذکرہ۔ درمیان میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ جب تک تقوی پیدا نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ مؤثر اللہ کا خوف ہے، تو تقوی کی دعوت دی گئی ہے۔ اس تقوی کے حصول کے لیے اللہ کی طرف قربت کے لیے وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور وسیلے کے معنی ہر وہ عمل جس سے اللہ کی قربت حاصل ہو، یہ مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ویسے اس لفظ میں جو گنجائش ہے بہت وسیع ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اگر غور و خوض کیا جائے تو بہت ہی معانی اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس آیت پر جو موضوع ہے وسیلہ، اکثر لوگ غفلت میں ہیں اور کچھ لوگ افراط اور تفریط میں ہیں۔ کچھ وسیلے کا انکار کرتے ہیں اور کچھ اصل کو چھوڑ کر وسیلے پہ انحصار کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو توازن ہے، اعتدال ہے، بیلنس ہے، اور جو اللہ و رسول نے ہمارے واسطے ہدایتیں نافذ کی ہیں، انشاءاللہ اس آیت میں جتنی گنجائش ہے اس کے علاوہ دیگر آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم اس کو پہلے حل کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں لفظی اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا حرف ندا ہے، اور ایھا ندا کے ساتھ کثرت سے استعمال ہوا ہے تفخیم شان کے لیے۔ الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے یقین کر لیا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا کے معنی ڈرنا، یہ امر ہے، اور امر کا کم سے کم درجہ وجوب کہلاتا ہے، یعنی امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تو اللہ سے ڈرنا واجب ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ دیکھتے ہیں آپ درمیان میں ہے، اوپر ڈاکہ زنی کی ممانعت آئی تھی اور آگے سرقہ کی ممانعت آ رہی ہے، دونوں کی سزاؤں کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں یہ نصیحت ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ ان سے بچے گا، اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ مراد یہ ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کی معصیت سے بچو۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ ابتغاء قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ابتغاء اور تبتغی، جس کے معنی تلاش کرنا، چاہنا۔ کہیں آیا ہے لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے۔ کہیں آیا ہے ابتغاء مرضاتی، اللہ کی مرضیات کو تلاش کرو۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، جس کے معنی تلاش کرنا، چاہنا، ڈھونڈنا، طلب کرنا، حاصل کرنا، یہ سب معنی ابتغوا کا ہے۔ الیہ، اس کی طرف، الی معنی طرف، اور ہی کی ضمیر لوٹتی ہے اللہ کی طرف۔ وابتغوا الیہ، تلاش کرو اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف۔ الوسیلہ،
واو سین لام اس کا مادہ ہے وصل. سین لام جس معنی میں استعمال ہوا ہے، وصل واو سواد لام بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ واو سواد لام وصل مطلق جوڑنے کے معنی میں آتے ہیں. جیسے کہا گیا ہے سل جڑ جاؤ، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم سے کٹے اس سے جڑ جاؤ، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو. سل تو سواد لام سل ہے، امر ہے، وہ جڑنے کے معنی میں ہے. مطلق رغبت ہو یا نہ ہو، مطلق جڑنا جوڑنا. لیکن جب سین سے آئے گا واو سین لام تو اس میں رغبت کے ساتھ جڑنا اور جوڑنے کے معنی میں آتا ہے. دونوں کا فرق اتنا ہی ہے. واو سواد لام مطلق جوڑنا، رغبت خواہش تمنا آرزو ہو یا نہ ہو. اور جب واو سین لام آئے تو وصل کے معنی جڑنا رغبت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ. تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، یعنی قرب ڈھونڈو. کس طریقے سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اس کو تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور مجاہدہ کرو اس کے راستے میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح یاب ہو جاؤ. یہ ترجمہ لفظی ہوا. قرآن کریم کی اس آیت کا محمل کیا ہے؟ وسیلہ تلاش کرو، یعنی قرب تلاش کرو. کس کس کے ذریعے سے؟ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ عبادات کے ذریعے قرب تلاش کرو، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. روزہ کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، استغفار پڑھنے کے ذریعے، درود شریف پڑھنے کے ذریعے، خیر و خیرات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے، جتنے بھی عبادات ہیں ان کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسرا اسٹیپ، نیک عمل کو ذریعہ بنا کر اللہ کا قرب تلاش کرو. اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس پر بخاری میں 3 مقام پر ایک ہی حدیث آئی ہے، اس کا نام حدیث الغار ہے. یہ تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، اجمالاً عرض کرتا ہوں اس حدیث کی طرف. ایک مقام ہے بخاری میں حدیث الغار کہا جاتا ہے، اور وہ روایت 3 مقام پر 3 وجہوں سے آئی ہے. جب پوری حدیث سنا دوں گا تب بتاؤں گا کہ 3 وجہیں یہ ہیں، اس لیے 3 مقامات پر کہاں کہاں آئی ہے. 3 آدمی جا رہے تھے، پہاڑی سفر تھا، بارش کا اچانک موقع آیا. ایک پہاڑ کی کھوہ نظر آئی. بارش سے بچنے کے لیے اور بارش میں جو پتھراؤ اولے پڑتے ہیں ان سے بچنے کے لیے سر چھپانے کی فکر میں اس میں داخل ہو گئے. اللہ کی طرف سے ایسا واقعہ پیش آیا کہ اوپر سے تیز ہواؤں کی وجہ سے ایک پہاڑ کا ٹکڑا لڑھکتے ہوئے غار کے منہ پہ آ کے ٹھہر گیا. اندر والے 3 آدمی ہیں، تینوں میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ پیروں سے ہٹا سکیں، اور کوئی سوراخ روشن دان جنگلی کھڑکی نہیں ہے کہ نکل سکیں. اب تینوں موت و حیات میں ہیں، پتہ نہیں جئیں گے یا مریں گے. اس فکر میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تینوں باہم مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ مشورے میں خیر ہے. کیا مشورہ ہوتا ہے؟ آؤ مل کر اللہ سے دعا کریں، اور زندگی میں جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہو، جس میں ذرہ برابر کسی غیر کا کوئی دخل نہ ہو، ریاکاری کا، شرک کا شبہ نہ ہو، خالص ان اعمال کو پیش کریں اور اللہ سے التجا کریں کہ یہ پتھر کو ہٹا کے ہم کو باہر نکالنے کا موقع عطا کر دے. اس میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، میرے پاس ایک مزدور تھا، اس نے اپنی مزدوری 1 دن کی، بجائے لینے کے چھوڑ کر چلا گیا. میں نے اس کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھا، اس 1 دن کی مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگا دیا. مرغی لیا، مرغیوں سے بکریاں لیا، بکریوں سے اونٹ اور گھوڑے لیے،
بڑھتا چلا گیا مال. ایک زمانے کے بعد وہ مزدور آیا, کہا میرا حق تیرے اوپر باقی ہے, ایک دن کی مزدوری باقی ہے, اللہ کی خاطر دے دے, اللہ سے ڈر. میں نے کہا بندے خدا, میں تیرا انتظار کرتا رہا, یہ بکریاں, یہ مرغیاں, یہ اونٹ, یہ سب تیرے ہیں, لے کے چلا جا. اس نے کہا مذاق نہ کرو, میں ایک دن کی مزدوری پوچھ رہا ہوں. کہا اللہ کے بندے, وہ ایک دن کی مزدوری کی یہ برکت ہے. جب اس کو یقین آ گیا کہ واقعتاً یہ سنجیدگی سے دینا چاہتا ہے, مذاق نہیں کرتا ہے, تو سانپ لے کر چلا گیا اور اس نے خوشی خوشی اس کا حق اس کو دے دیا. کہا یا اللہ, اگر میں نے اس مزدور کی مزدوری کو تیری خاطر بڑھا کیا, پالا, اور تیری رضا کی خاطر بلا خیانت کیے ہوئے من وان پورا حق اس کو دے دیا, اور تیرے نزدیک عمل بہتر ہے, تو یہ پہاڑ کا یہ ڈھکن جو بند ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے موت سامنے دکھائی پڑتی ہے, اس کو ہٹا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں یہ واقعہ ہم سے پہلے زمانے کا ہے, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. 2 آدمی آمین کہتے ہیں جو مضطرب ہیں, جن کے دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے. پتھر تھوڑا ہٹ جاتا ہے, پتھر ہٹ جاتا ہے, تھوڑا سا ہٹتا ہے, نکلنے کی امید تو آئی مگر نکل نہیں سکتے. پھر دوسرا بولتا ہے یا اللہ, میری ماں اور باپ میرے چہیتے تھے, میں بکریاں چرا کر دودھ لایا کرتا تھا, اور جب تک ماں باپ کو دودھ نہ پلا لیتا میں بچوں کو نہیں پلاتا تھا. میرا معمول تھا کہ پہلے ماں کو باپ کو پیش کرتا تھا. اتفاق سے ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ مجھے آتے آتے دیر ہو گئی, اتنی دیر ہو گئی کہ میری ماں سو گئی اور میں دودھ لے کر کھا رہا. جگانا مناسب نہ سمجھا, اس خیال میں کہ جب اٹھے گی جب پلاؤں گا. میرے بچے میرے قدموں میں لوٹ لوٹ کر روتے رہے, مگر میں ماں کو مقدم کرنے کی عادت پر مجبور تھا, راتوں بھر کھڑا رہا. آخرکار ماں نہیں اٹھی, رات یوں ہی گزر گئی اور میں رات بھر کھڑا رہا. اے اللہ, اگر یہ ماں کی اطاعت تیرے خوف سے ہے, تجھے مقبول ہے, تو یہ پتھر کو تھوڑا ہٹا دیجئے, راستہ نکلنے کا بنا دیجئے. وہ دونوں آمین کہتے ہیں, پتھر تھوڑا ہٹ جاتا ہے. تیسرا کہتا ہے یا اللہ, میری چچا زاد بہن تھی, میں اس سے عشق کرتا تھا, وہ مجھ سے عشق کرتی تھی, لیکن اس نے اس کا فائدہ اٹھانے کے واسطے کہا کہ جب تک تو 100 دینار مجھے نہیں دے گا میں تجھ کو اپنے اوپر قدرت نہیں دے سکتی. میں بڑی مشقت کے ساتھ 100 دینار جمع کیا, اور جب میں 100 دینار دینے پر قادر ہو کر اس کے حوالے کر دیا, اور اس نے مجھے اپنے اوپر قدرت دے دیا, اور جب میں اس کے زانوں کے قریب بیٹھا تو اس عورت نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اور مہر کو مت توڑ, یہ دوسروں کا حق ہے. یہ سن کر بدن میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی اور خوف خدا غالب آیا, میں چھوڑ کے اٹھ گیا. اے اللہ, اگر تیرا خوف اس دن سچا تھا تو آج مجھے اس غار سے پناہ عطا کر. ان دونوں نے آمین کہا. اس طرح امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا تھا. وہ ڈھکن کھل جاتا ہے اور تینوں باہر نکل جاتے ہیں. امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ مزدور کی مزدوری میں اگر کوئی کاروبار کر کے اس کے لیے بڑھاتا ہے تو جائز ہے, تو مزدوری کے بیان میں آئے گا. دوسرا ماں باپ کی عظمت کے بیان میں آئے گا. اور تیسرا جو واقعہ آپ یہاں سن چکے ہیں, ابھی جو واقعہ آپ سن چکے ہیں 3, ان 3 میں سے تیسرا کیا تھا؟ آدمی اگر اللہ کی خاطر ڈر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, راستہ کھل جاتا ہے. امام بخاری اس روایت کو بیان کرتے ہوئے 3 مقام پہ لائے ہیں. اس سے اخذ کیا ہے فقہاء نے کہ اپنے نیک عمل کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی جناب میں دینا ثابت ہوتا ہے, چنانچہ ان کے اس عمل کی بنا پر وہ دروازہ کھل جاتا ہے.
اس بخاری کی روایت پر تھوڑا سا کلام کیے بغیر آگے بڑھنا شاید غلطی ہو جائے، کیونکہ یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بچے روتے رہے اور ماں کو پلائے بغیر بچوں کو نہیں دودھ پلایا۔ اگر یہ زمانہ ہوتا امت محمدیہ کا اور کوئی عالم ایسی غلطی کرتا تو اللہ کا عذاب آ سکتا کہ بچوں کو تڑپایا کیوں؟ ماں باپ کا تقدم، ماں باپ کی عظمت مسلم ہے، لیکن بچوں کا قصور کیا ہے کہ ان کو رات بھر بھوکے رکھا؟ چونکہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے اس لیے اس کا مواخذہ نہیں ہوا، ورنہ ماں باپ کی عظمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو بھوکا رکھا جائے اور رات بھر وہ روتے رہ جائیں۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں ہر ایک کے حقوق ہیں، لیکن کسی کے حق کی خاطر کسی کے حق کو مؤخر کرنا یا کسی کے حق کو سلب کر لینا یا کسی کو محروم کر دینا یہ جائز نہیں۔ اسلام میں گنجائش نہیں ہے اس کی۔ تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر وہ نیک عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تیسرا مقام اس سے آگے آتا ہے کہ کسی اللہ کے بندے کا وسیلہ لینا اللہ کی جناب میں کیسا ہے؟ کیا اس آیت کا مصداق ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلے کو؟ کیا اس کا مصداق کوئی بندہ ہو سکتا ہے یا صرف عمل ہی اس کا مصداق ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر ایک بخاری کی روایت ہے، استسقاء کے بیان میں ہے، استسقاء کے بیان میں ہے۔ ایک مرتبہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بارش کی حاجت ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا اللہ سے پانی مانگو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ انہوں نے دعا کیا، دعا بخاری میں طویل موجود ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے درمیان آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بقید حیات تھے، موجود تھے، ہم ان کے طفیل پانی مانگا کرتے تھے۔ اب ان کے بعد ہم ان کے چچا عباس کا وسیلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہمیں پانی عطا فرمائیے۔ حضرت عمر حضرت عباس کا نام لے کر فرماتے ہیں اے اللہ ہم آپ کی جناب میں حضور کے چچا عباس کا وسیلہ لیتے ہیں، ہم کو پانی عطا فرمائیے۔ استسقاء کے بیان میں یہ روایت شروع ہی میں موجود ہے۔ چنانچہ بارش شروع ہوئی۔ اس واقعے سے دو رخ بنتا ہے، دونوں رخ دیکھیے آپ۔ ایک رخ یہ بنتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خود افضل ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، افضل اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ امت کا عقیدہ ہے اس امت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ اتقا کے مصداق ہیں۔ خلافت کی ترتیب پر فضیلت ہے، ابو بکر صدیق کا مقام پہلا ہے، اور دوسرا مقام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور تیسرا مقام عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور چوتھا مقام حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہے۔ یہ ترتیب ہے خلافت کی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، یہ تو سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو مسلمہ حقیقی۔ اس عقیدے کی بنیاد پر جناب عمر افضل ہیں حضرت عباس کے مقابلے میں، افضل ہوتے ہوئے غیر افضل کا وسیلہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ سوال ذہن میں رکھو، یہ سوال ذہن میں رہا تو مسائل حل ہوں گے۔ دوسرے رخ سے دیکھو، ایک طبقہ یوں کہتا ہے کہ جب تک حضور اس دنیا میں بقید حیات رہے
ظاہری وفات بھی نہیں ہوئی تھی تب تک آپ کا وسیلہ لیا گیا، اور آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر نے آپ کا وسیلہ چھوڑ کر چچا عباس کا وسیلہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حیات کے بعد وسیلہ درست نہیں ہے، حیات کے بعد وسیلہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک طبقہ کہتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اگر حیات کے بعد وسیلہ درست ہوتا تو حضرت عباس کا وسیلہ حضرت عمر نے نہیں لیا ہوتا۔ یہ ایک رخ ہے۔ پہلا جو آپ کو بول چکا ہوں میں کہ حضرت عمر افضل ہونے کے باوجود غیر افضل کا وسیلہ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ حضور کے چچا ہیں۔ جب وہ حضور کے چچا ہیں اور اس ناطے سے جناب عمر نے ان کا وسیلہ لیا ہے تو معلوم یہ ہوا وصال کے بعد بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی بات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ ترک توسل حرمت کی دلیل نہیں، یہ جملہ میرا نوٹ کرو، ترک توسل حرمت کی دلیل نہیں۔ جناب عمر نے وسیلے کو جو ترک کیا ہے یہ حرمت کی دلیل نہیں ہے، حرمت کی دلیل تو کوئی آیت اور کوئی حدیث ہوتی ہے، لہذا جناب عمر کا ترک کر دینا یہ منفی پہلو ہے، دلیل نہیں بنتی ہے۔ دلیل کہتے ہیں جو مثبت ہو، پازیٹیو ہو، قرآن اور حدیث کی کوئی آیت ہو۔ پورے احادیث کے ذخیرے میں ممانعت ثابت نہیں کر سکتا کوئی۔ احادیث کے بجائے پہلے ہم آیتوں کو تلاش کر لیں۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، ایہم اقرب۔ تذکرہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلے کو، اپنے رب کو پکارتے ہوئے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ اقرب عند اللہ کون ہے، اس کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ آیت کے الفاظ پھر سنیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اقرب ہو اس کا وسیلہ وہ لوگ لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی ممانعت آگے چل کے نہیں آتی ہے۔ دوسری آیت ہمیں اور ملتی ہے، فرمایا استفتحون علی الذین کفروا، یہ ان کا ذکر ہے جو یہودی تھے۔ نبی آخر الزماں کی آمد سے پہلے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کافروں کے خلاف کہ وہ جو آنے والے نبی ہیں ان کی برکت اور ان کے طفیل سے ہمیں کافروں پر فتح نصیب فرما۔ یہ دو آیتوں کے بعد تیسری طرف ہم چلتے ہیں، صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کے بیان میں۔ بخاری میں ایک چیپٹر ہے مناقب صحابہ، ان میں آپ دیکھیں گے تو ملے گا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تلاش کریں گے کہ تمہارے مجمع میں کوئی صحابی ہے، اور تو کہیں گے ہاں فلاں ایک صحابی ہیں، اے اللہ اس صحابی کی برکت سے ہم کو فتح نصیب فرما۔ پھر زمانہ آئے گا تلاش کریں گے تم میں کوئی تابعی ہے، اور کہیں گے اے اللہ اس تابعی کی برکت سے ہم کو فتح نصیب فرما۔ پھر زمانہ آئے گا کوئی تبع تابعی ہے تو کہیں گے اے اللہ اس تبع تابعی کی برکت سے ہم کو فتح نصیب فرما۔ یہ اشارے ہیں۔ تیسری طرف ایک واقعہ ہے، ایک نابینا صاحب تھے، ان کی آنکھ کی بینائی واپس نہیں آ رہی تھی، وہ اللہ سے مانگ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متوجہ ہوئے، آپ نے ان کو حکم دیا اور تلقین کیا، کہا اللہ سے یوں مانگو، اللہ سے یوں مانگو۔ پھر دعا کے الفاظ نقل فرمائے، اللہم انا نسألک، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، وَنَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہمارے نبی کے طفیل، نبی الرحمہ جو نبی رحمت ہے۔ یہ منار کے حوالے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نقل کرتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں، منار کے حوالے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو دعا سکھلائی، چنانچہ ان کی بینائی واپس آئی۔ چوتھا ایک اہم واقعہ جو شاید آپ سن چکے ہیں، 5واں پارہ
سورہ نساء آیت نمبر 60 اور 65 کے حوالے سے ایک طویل قصہ ہے. وہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی چلا اپنے گھر سے نبی پاک سے ملنے کی غرض سے. اس نے سن رکھا تھا ایک آیت کا ٹکڑا، وہ آیت وہیں ہے سورہ نساء آیت نمبر 60 اور 65 کے بیچ میں. وہ آیت کے الفاظ میں نوٹ کرتا ہوں ابھی. وہ آیت میں مضمون یہ پیش کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا ہے اگر وہ توبہ استغفار کر لیتے، خود بھی اللہ سے مغفرت چاہتے اور اے نبی ان کے حق میں آپ استغفار کر دیتے تو اللہ کو تواب پاتے. اللہ ان کے حق میں توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. یہ آیت کو سن کر چلا تھا وہ، لیکن جب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا، قبر اطہر پہ آ کے پڑ جاتا ہے. اور وہ اپنے سے بڑبڑاتا ہوا کہ میں تو یہ آیت سن کے آیا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آیت سن کے میں آیا تھا کہ میں خود بھی استغفار کروں اور اے نبی آپ سے استغفار کرواؤں، لیکن اب میں یہاں پہنچا تو آپ کا وصال ہو گیا، اب کس کے پاس جاؤں؟ اس صدمے میں وہ قبر اطہر پہ بیٹھ کر اس صدمے کے عالم میں، غنودگی کے عالم میں سو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اس کے یہ جملہ آیا، قد غفرت لک، تیری مغفرت کر دی گئی. یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے. سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 65 جو میں نے ابھی نقل کیا ہے، اس کے تحت ابن کثیر نے واقعے کو نقل کیا ہے. ابن کثیر محقق ہے یہ، البتہ اردو ترجمہ کرنے والوں نے گڑبڑ کیا ہے، لیکن جو صحیح ابن کثیر عربی میں ہے اس میں کوئی رد نہیں کیا اس واقعے کے اوپر. ان تمام واقعات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جیسے نیک عمل کا وسیلہ درست ہے، ایسے اللہ کے بندوں کا وسیلہ بھی درست ہے. اس میں حیات اور موت کا فرق کرنا کسی دلیل کے بغیر ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. کسی بھی تذکرے میں نہیں ملے گا کہ موت کے بعد یہ اور موت سے پہلے یہ. موت و حیات کا فرق کرنا یہ ذہنی اختراع ہے اور بے دلیل ہے. حضرت عمر کا ترک کر دینا، ترک توسل، یہ دلیل کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ ترک توسل حرمت کی دلیل نہیں ہے. حرمت کی دلیل کے لیے ہمیں قرآن کی آیت چاہیے یا احادیث رسول چاہیے، اور وہ کسی کے پاس میسر نہیں ہے. یہ تو ہوا خاکہ. اب ان تمام آیتوں کے ذیل میں کثرت سے واقعات ہیں، ان احادیث کے ذیل میں کثرت سے واقعات ملتے ہیں آپ کو. ان تمام واقعات کے لیے کافی وقت چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ مضمون سمجھ جائیں، پھر اس آیت کی تفسیر جہاں چاہیں پڑھ لیں اور ڈھونڈ لیں. اس آیت پر آپ کو کئی واقعات ملیں گے. ایک واقعہ اور بھی نقل کیا ہے کہ وہ دیہاتی جب قبر میں پہنچا تو اس نے شعر بھی تو کہا تھا، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الوفاء والجود والکرم. آپ نے مشہور سنا ہوگا قصیدہ بردہ، اس کا شعر ہے یہ کہ میں اس قبر پر فدا ہوتا ہوں جس قبر کے رہنے والے اے نبی آپ ہیں، جس میں وفا ہے، جود ہے، سخاوت ہے، کرم ہی کرم ہے. یہ شعر پڑھتے پڑھتے وہاں بے خود ہو گیا تھا. تو واقعہ طویل ہے، آیت کے الفاظ پر غور کریں، اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے. بطور خلاصے کے دو باتیں عرض کرتا ہوں، ایک ہے وسیلہ اور ایک ہے اصل. اتنی پوری آیتیں، پوری احادیث عوام کے ذہن میں نہیں رہ سکتی، مجھے معلوم ہے. اس لیے ان کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اللہ کو مخاطب کرے گا تب تک ہر حال میں درست ہے.
اور جب مخاطب اللہ کو نہ کر کے اللہ کے غیر سے مخاطب ہو جائے گا ہر حال میں غیر درست ہے. دو ہی شکل ہے اس کی، تیسری کوئی شکل نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں اصل. اصل کو چھوڑ کر صرف وسیلے کو پکڑنا یہ غلط ہے، اور وسیلے کے پیچھے اتنا پڑ جانا کہ اصل بھول جائے، فراموش ہو جائے، یہ جرم ہے. اصل کے ساتھ وسیلے کو پکڑنا ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں مخاطب اللہ سے ہو تو یہ اصل سے مخاطب ہوا، یہ درست ہے. اور اگر اللہ سے مخاطب ہونے کے بجائے اللہ کے غیر سے مخاطب ہونا چاہتا ہے تو یہ غیر درست ہے. اس کی وجہ اور دلیل یہ ہے جو پیچھے بحث کر چکے ہیں ہم. سورہ نمل کی آیت ہے اور 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر 22 کے الفاظ ہیں کہ جو قبروں میں ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے. وہ سنتے نہیں، یہ بحث نہیں کیا قرآن نے. آپ نہیں سنا سکتے، ان کے سننے کی نفی نہیں کیا. آیت کے الفاظ ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ سن نہیں سکتے جو قبروں میں ہیں. نہ سورہ نمل کی آیت میں ہے نہ سورہ فاطر کی آیت میں ہے. ہر مقام پہ یہی ملے گا، آپ نہیں سنا سکتے. آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ. ہاں اللہ جتنا چاہے سنا سکتا ہے. اللہ جتنا چاہے سنا سکتا ہے، جس کو چاہے سنا سکتا ہے. اور وہ کیا ہے جو نبی نے بتا دیا. جب قبرستان جاؤ تو یوں کہو السلام علیکم اہل القبور کہو. یہ سنتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں. اور اگر آدمی پہلے سے متعارف تھا تو اس کو پہچان کر خوشی مناتے ہیں. اور اگر شہید ہو کر گیا ہے اور شہیدوں کی لائن پر پیچھے اور لوگ شہید ہونے پر تیار ہیں تو شہداء کو ان سے فرحت حاصل ہوتی ہے. آل عمران 4واں پارہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم. یہ ٹکڑا ہے آیت کا. استبشار کے معنی خوشیاں حاصل کرتے ہیں ان سے جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں اسی رنگ پر، کہ جیسے ہم شہید ہوئے اور مکرم بن گئے، مغفرت ہو گئی، اعزاز نصیب ہوا، ایسے ان کا بھی حال ہے کہ ایمان کے ساتھ شہید ہونے والے ہیں اور بھی معزز ہوں گے، مکرم بنیں گے. استبشار حاصل ہوتا ہے. ان تمام واقعات پر واضح دلیل جو آپ سن چکے ہیں پیچھے کہ برزخ میں جو کچھ ہوتا ہے، برزخی حیات کا انکار ہم نہیں کر سکتے، ورنہ برزخ میں کافروں کو عذاب کیسے ہوتا ہے اور مومن کو راحت کیسے پہنچتی ہے اور شہداء کو حیات کیسے حاصل ہوتی ہے. اور ان تمام سے قوت والی حیات انبیاء کو ہوتی ہے، اس لیے ان کی حیات برزخی کے ہم قائل ہیں. متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کا اتفاق ہے. بدر کے موقع پر 3 دن کے بعد اب لاش پھٹ گئی عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ وغیرہ جیسے لوگوں کی، اور آپ مخاطب ہوتے ہیں اے عتبہ، اے شیبہ، اے ربیعہ، تم نے اللہ کا وعدہ کیسا پایا؟ میں نے تو اللہ کا وعدہ سچ پایا. جناب عمر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ خطاب کرتے ہیں ایسے اجساد سے جس میں روح باقی نہیں ہے؟ آپ نے کہا عمر تم سے زیادہ میری بات کو یہ سنتے ہیں، مگر جواب نہیں دے سکتے. جواب دینے پابندی کر دیا اللہ نے. یہ روایت بخاری مسلم دونوں کی ہے، متفق علیہ روایت ہے. یہ روایت کہاں ملے گی؟ 4 پارے میں جو آیت ہے شہداء کے بارے میں، اسی کے ذیل میں ملے گی بخاری کے اندر. اس کا حاصل کیا نکلا؟ برزخ کی حیات ہوتی ہے، وہ ان کی حیات اللہ کی مرضی کے موافق ہے، لیکن ہم جو چاہیں وہ سنا دیں، ہمارے اندر یہ قوت نہیں ہے. وہ اتنا ہی سنتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جتنا چاہتا ہے وہ نبی کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا ہے. اس سے زائد رام کہانی سننے کو تیار نہیں ہے وہ. اس لیے بندہ جب تک اللہ سے مخاطب ہو کر گفتگو کرے گا تو نیک بندوں کا توسل، اپنے نیک عمل کا توسل یہ جائز ہے. اور جب بندہ اللہ سے مخاطب ہونے کے بجائے اللہ کے غیر سے مخاطب ہوگا تو یہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کی اصل. اس پر ہم نے گفتگو مکمل پہلے ہی کر دی ہے، باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے اسٹوڈیو میں، 1 گھنٹے کی کیسٹ ہے وہ. ہم نے اس آیت کو یہاں پر اتنا ہی پیش کیا ہے. اب اس کو مکمل طور پر دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو ڈرو اللہ سے.
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ کی طرف قرب، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے راستے میں جہاد سے کیا مراد ہے؟ اوپر آیا تھا کہ اگر ڈاکو ڈاکہ زنی کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں، اگر وہ صرف مال لیتے ہیں تو سولی دیے جائیں، اور دونوں کرتے ہیں تو ان کو ان کے ہاتھ پر کاٹنے کے ساتھ ساتھ سزائیں اور بھی ذکر کی گئیں۔ تو ایک دماغ میں آتا ہے یہ کہ جس طرح ڈاکہ زنی فساد فی الارض ہے، ایسے ہی اگر اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کرے، قتل و قتال کرے، تو یہ بھی شاید فساد فی الارض ہوگا دیکھنے والوں کے لیے۔ چنانچہ ایسا ہو رہا ہے آج سارے عالم میں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ دہشت پسند ہے، یہ ٹیررسٹ ہے یہ، تو ایک فسادی کے مماثل قرار دے رہے ہیں اس کو، حالانکہ کسی کو چھرا مار دینا اور کسی بیمار آدمی کے سڑے ہوئے ہاتھ کو کاٹ دینا علاج کرنے کے لیے، دونوں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی کسی کو چھرا مارتا ہے اور ایک آدمی کسی بیمار کا علاج کرتے ہوئے اس کا آپریشن کرتا ہے، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ بے قصوروں کو ستانا، کسی کے گھر میں گھس جانا، مال لوٹنا، اسے تو آبرو پہ حملہ کرنا، یہ فساد فی الارض کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اپنے جائز کے حقوق حاصل کرنے کے لیے، ہمارے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، ہماری زمین پہ کوئی غیر قبضہ کرتا ہے اس کو دفاع کرنے کے لیے، اس کا نام ٹیررسٹ کہنا یہ غلط ہے۔ آقا نے فرمایا من قتل دون عیالہ فہو شہید ومن قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی خاطر مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے بال بچوں کی خاطر مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے عزت و آبرو کے تحفظ کے اندر مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو اللہ کے راستے مارا گیا وہ شہید ہے۔ تو ان چیزوں کو ملا دینا گڑ مڑ کر دینے کے برابر ہے۔ جو اپنے جائز حقوق کے واسطے لڑتے ہیں، اپنے ملک کی ایک ایک انچ زمین کی خاطر لڑتے ہیں، اپنی حفاظت کی خاطر لڑتے ہیں، اسلام کے تحفظ کی خاطر لڑتے ہیں، یہ ہے جاہدوا فی سبیلی، یہ مطلوب ہے۔ اور جو آدمی فساد فی الارض کرتا ہے، دوسروں کا مال ناجائز لینا چاہتا ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو دونوں کو فرق کرنے کی خاطر کہا ڈاکہ زنی حرام ہے، لیکن اللہ کی خاطر ایسے فساد فی الارض والوں سے لڑنا یہ جاہدوا فی سبیلہ میں آتا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد آخرت کی فکر دلائی گئی۔ جہاد فی الارض کب ہوگا؟ جب جان ہتھیلی پر لے کر نکلے، اس فکر میں کہ اگر جان بچ جاتی ہے تو ہم غازی کہلائیں گے، اور جان جاتی ہے تو ہم شہید کہلائیں گے، اور ہمارے واسطے یہاں سے اچھا گھر، یہاں سے اچھی بیوی، یہاں سے اچھا مکان، اور یہاں سے اچھے دو صحابہ ملنے والے ہیں، یہاں سے زیادہ عزت ملنے والی ہے، اس کا یقین ہوگا تب تو وہ آگے بڑھ سکے گا۔ اور جس کو ایمان نہیں ہے وہ ان پر یقین نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت اسی ضمن میں آ رہی ہے، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، بے شک اگر ان کے لیے ہو جو کچھ کی زمین میں ہے سب، یعنی پوری زمین کے مالک بن جائیں، یہ مطلب ہے لو ان لهم، اگر ہو ان کے لیے ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب، یعنی زمین میں جتنا کچھ ہے سب ان کی ملکیت میں آ جائے، اس کے مالک بن جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے برابر اس کے ساتھ اور بھی ان کو مالک بنا دیا جائے، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تو فدیہ دے دیں گے اس دن، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں، ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کفر ایسا جرم ہے کہ زمین کے برابر جتنی چیزیں ہیں اس کے مالک ہوں، اس کے برابر اور بھی مالک ہوں، اور یہ سب دے دیں عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، تو قبول نہیں کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
اور ان کے لیے المناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہتے ہیں کہ نکل جائیں آگ سے، وما هم بخارجین منها، حالانکہ وہ وہاں سے کبھی نہیں نکلنے والے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ مقیم کے معنی جو مسافر نہ ہو، مسافر اب ہے پھر چل دیتا، اور مقیم کے معنی وہیں رہتا، یعنی دائمی عذاب، ہمیشہ کا عذاب ان کے واسطے ہوتا ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا، اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ غالب ہے حکمت والے۔ مختصر سی آیت میں بہت مضمون ہے، بہت طویل کلام ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلے آپ دو چیزوں پہ غور کریں، سارق چوری کرنے والا، سارقہ چوری کرنے والی۔ مرد کا ذکر الگ کیا، عورت کا ذکر الگ کیا، جبکہ پورے قرآن کریم میں جتنے احکامات ہیں چند کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ عورتیں خود بخود شامل ہیں۔ چند ایسے مسائل ہیں جو خصوصی ہیں، جن کو اللہ نے عورتوں کو الگ مخاطب بنایا، جسے نگاہ نیچی رکھو تو مردوں کو الگ حکم دیا، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ۔ کیوں ایسا الگ کیا؟ کیونکہ نگاہ نیچے رکھنے کی اہمیت ظاہر ہو۔ یہاں پر بھی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ایک کافی تھا جملہ، لیکن نہیں، دونوں کو صاف صاف الگ الگ کیا۔ اس کی دو وجہ، سرقہ کی دو حیثیتیں ہیں، جس کا مال چرائیں گے اس کا حق جائے گا تو حقوق العباد میں آ گیا، اور ایک طرف اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا بھی حق آ گیا۔ اسی لیے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے جس کی چوری کی گئی ہو معاف کر دے تب بھی۔ قتل میں کیا ہے؟ قتل میں اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو خون بہا دے دیا جائے گا، قصاص نہیں لیا جائے گا۔ لیکن چوری کے اندر جس کا مال چرایا ہے اگر وہ معاف بھی کر دے تب بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کیوں؟ اس میں دو رخ ہیں، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہو گیا کہ سرقہ کسی حال میں بندے کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، سزا معاف نہیں ہو سکتی، یہ حدود میں آتی ہے۔ چوری اور ڈاکہ اور زنا کی تہمت اور شراب پینا، یہ پانچ چیزیں حدود میں آتی ہیں، ان کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، ان کی معافی کی کوئی شکل نہیں، یہ سزا نافذ ہو کے رہے گی۔ قرآن کی آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، دیکھو یہاں پہلے ذکر کیا مرد کا، لیکن جہاں زنا کا ذکر کیا ہے، زنا کی سزا آئی ہے، وہاں پہلے ذکر کس کا؟ عورت کا۔ الزانیۃ والزانی، پلٹ دیا ترتیب، الزانیۃ والزانی، سورہ نور پر 18، زنا کرنے والی عورت یا زنا کرنے والا مرد، وہاں عورت مقدم کیا اور یہاں مرد کو مقدم کر دیا۔ ہم سمجھتے ہوں گے کہ ترتیب یوں ہی ہے، چاہے یہ رکھو چاہے وہ رکھو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ہر لفظ کی ترتیب میں علت موجود ہے۔ جتنا گہرا سوچیں گے اور جتنا گہرائی سے آپ مطالعہ کریں گے قرآن کریم کا، علت ملتی جائے گی۔ سارق کے معنی چوری کرنے والا مرد، مال کو چرانا مرد کے لیے زیادہ باعث شرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مرد کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، کسب کرنے کے سلیقے دیے ہیں۔ کچھ نہیں آتا تو جنگل جاؤ، لکڑی کاٹ کے لاؤ، بیچو اور کماؤ کھاؤ، مٹی کھودنے کا سلیقہ دیا ہے۔ تو مرد اپنی مردانگی کے باوجود کسب کرنے کے بجائے چرائے، یہ مردانگی کے لیے باعث شرم ہے، اس واسطے اس کو مقدم کیا گیا۔ اور زنا کے معاملے میں
زانیہ عورت کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرم و حیا کا زیور ہے، اس کو اپنا بدن چھپانا ہے، اس کے ایک ایک عضو کے اندر اللہ نے حیا رکھا ہے، اس کے رگ و ریشے میں پیوست کر دیا ہے، اتنی شرم و حیا کہ وہ محجوب اور مستور رہے، اسی وجہ سے اس کا نام عورت رکھا ہے، پھر بھی وہ اس بے حیائی پہ اتر جاتی ہے تو اس کے باعث سے شرم ہے، اس کا ذکر مقدم کر دیا اللہ نے۔ تو والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، فاقطعوا، کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ۔ یہاں پر آپ تشریح کریں گے تو ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ یا ان دونوں کے دونوں ہاتھ، یہاں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یدن کی جمع ایدی، اور ہما صیغہ تسنیہ کا ہے، دو پہ اطلاق ہوتا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، بس اتنا ہی ہے، ان دونوں کے دونوں ہاتھ کاٹو یہ ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ چوری کرنے والے کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا، دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ اس سزا کو دیکھ کر اہل یورپ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، اور کہتے ہیں دیکھو زنا کر دیا تو سنگسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دو، اور قتل کر دیا تو خون بہا دے کے چھٹی لے لو۔ یعنی قتل سے زیادہ اہمیت ہے چوری کی اور زنا کی۔ یہ مذاق اڑاتے ہیں اہل یورپ، اور ہمارے مسلمان بھائی قرآن پڑھتے ہی نہیں کہ علت سمجھ میں آئے، قرآن پڑھے تو معلوم ہوتا کہ کس حکم میں کیا علت ہے۔ سوال سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، اب مقتول کے ورثہ اگر 100 اونٹ کے برابر مال دے دیں تو چھٹی معافی ہو سکتی ہے اس کی، جس کو خون بہا کہتے ہیں، خون بہا لے کر وہ معاف کر سکتے ہیں، معاف ہو جاتا، قصاص معاف ہو جائے گا۔ لیکن چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹنا ہی کٹنا ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا تو سنگسار ہونا ہی ہونا ہے، اس کو معاف کریں تو بھی معاف نہیں کر سکتے۔ تو گویا زنا میں ایک جز استعمال ہوا، چوری میں صرف مال کا فرقہ ہوا تو معافی کی کوئی شکل نہیں، اور قتل میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا پھر بھی معافی کی شکل ہے۔ یہ اسلام پہ اعتراض کیا اہل یورپ نے۔ ان کی مثال یوں کہی جاتی ہے، ایک صاحب نے سوال کیا تھا مچھر کو مارنا کیسا ہے؟ مچھر آ گیا، خون ہمارا پی کے ہمارے ہاتھ سے مر جاتا ہے، یہ مارنا کیسا ہے؟ لوگ اونٹ ہضم کر جاتے اور مچھر کو چھان کر پینا چاہتے۔ دنیا میں ہزاروں بچوں کو یتیم کرنے والے اور لاکھوں عورتوں کو بیوہ کرنے والے اور زمین کو خون سے بھر دینے والے، ان کا منہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام پہ اعتراض کیا جائے، ان کو اسلام پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ جن کے پاس آج ایسا حال ہو چکا ہے کہ بیٹے ماں کو نہیں پہچانتے اور باپ کو نہیں پہچانتے، میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، جن کے پاس نسب کی اور ماں باپ کے عظمت کی اور بھائی بہن کے رشتوں کی حرمت ختم ہو چکی ہے، ان کو اسلام پہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی سنجیدگی سے غور کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے تو دروازہ کھلا ہوا ہے اسلام کا، کتاب سب کے واسطے کھلی ہوئی ہے۔ زنا میں سنگسار کرنے کا حکم اس واسطے ہے کہ نسب بگڑ جاتا ہے اور میراث کی تقسیم میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور نسلاً بعد نسل وہ جھگڑے پھیلتے جاتے ہیں، اور قتال کے مقابلے میں ایک شخص قتل کر دیا گیا، مقتول کو اس کا خون بہا دے دیا گیا، یہ مقتول کے ورثہ کا حق تھا، وہ اپنا حق چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ اور چوری میں یہ حق اللہ ہے، اس واسطے اس کا حق کرا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر برائی ختم ہو جائے۔ آج یہاں سامان کوئی محفوظ نہیں ہے، لیکن جہاں چور کا ہاتھ کٹنے کا ڈر ہوتا وہاں سونے کی چاندی کی دکانیں کھلی کی کھلی چھوڑ کے چل دیتے ہیں نماز پڑھنے لوگ، کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اس میں، کسی کا مال ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مت سمجھو کہ ہر ایک کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، چاہے وہ آپ کا موز لے لیا ہو، کھانے کی چیز لے لیا ہو، گری پڑی چیز لے لیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے جو شرائط ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے چوری کیا ہے اس کا کسی قسم کا کوئی حصہ اس میں نہ آتا ہو،
دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال محفوظ ہو، غیر محفوظ مال نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے گواہ چشمدید ہوں، اس کے گواہ باقاعدہ ہوں، اور کسی قسم سے کوئی شبہ اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس مال کی مقدار کم سے کم 10 درہم کے برابر پہنچتی ہو، اور وہ چیز کھانے پینے کی چیزوں میں سے نہ ہو، وہ تمہارے گھر کا اندر جانے آنے والا نوکر بھی نہ ہو کہ جس کو اجازت دی گئی ہے پہلے سے آنے جانے کی۔ اس قسم کے بے شمار شرائط ہیں، قیود ہیں، چونکہ یہاں اس کی حاجت نہیں ہے، اس واسطے میں اتنی بات اکتفا کرتا ہوں۔ اگلا ٹکڑا فرمایا جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کمایا، ان کے کرتوت کا بدلہ ہے یہ، یعنی ہاتھ کا کٹنا ان کے کسب کا صلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی سزا آخرت میں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہاں چوری کیا، ہاتھ کاٹا گیا، ایک عمل تھا، صلہ مل گیا، اب اس چوری کی سزا آخرت میں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ سوال ذہن میں رکھو۔ اگلا ٹکڑا دیکھو، نکالا من اللہ، نکال کے معنی وہ سزا جو عبرت خیز ہو، ایک کو دیکھ کر لوگ ہوشیار ہو جائیں، اس کو نکال کہتے ہیں، عبرت ناک سزا جسے ہم بولتے ہیں اردو میں۔ اکثر و بیشتر کیا ہوتا، لوگوں کو رحم آتا ہے، بیچارہ ہاتھ کاٹ دیا گیا، بیچارے کا سنگسار کر دیا گیا، اور بیچارہ ایسا بیچارہ ویسا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی حدود قائم کی جائیں تو تمہارے دل میں اس بندے پر رحم کرنے کے بجائے یہ سوچنا کہ جس اللہ نے حکم دیا ہے اس کے ساتھ ایسا کرنے کا، وہ اللہ تم سے زیادہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے الفاظ سورہ نور میں ہیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تم کو رحمت نہ پکڑے ان دونوں کے ساتھ اللہ کے حدود قائم کرنے کے بارے میں، کیونکہ تم کو نہیں معلوم کہ ایک کا ہاتھ کٹنے سے سب کے مال محفوظ ہو جائیں گے، اور ایک کو سنگسار کرنے سے لاکھوں عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، تم کو یہ نہیں معلوم، اس لیے تم زیادہ ہمدردی کا اظہار مت کرو، اس اللہ پہ نگاہ رکھو۔ اس لیے آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ ایک آدمی سوچ سکتا ہے یہاں پر اللہ کی دو صفتوں ہیں، ایک حکیم ایک عزیز، یہ کیوں ظاہر کی گئی؟ یوں کہتے ہیں اللہ ہر شے پہ قادر ہے، قدرت سے حکم دے رہا ہے، لیکن نہیں، اس واقعے کے ساتھ اللہ نے فرمایا عزیز اور حکیم۔ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ لینا یہ جبر و اکراہ ہے، زبردستی ہے، طاقت کا غلبہ ہے، فرمایا نہیں، حکیم کا حکم ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ اس کا حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے، یہ مت سمجھو کہ حکم جابرانہ ہے۔ یوں تو اللہ عزیز ہے، غالب ہے، اس کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، لیکن اس کا حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے، وہ حکیم کا حکم ہے، اس میں حیات ہے، اس میں لوگوں کے واسطے عفت ہے، لوگوں کے واسطے سکون اور عافیت ہے۔ اب سوال باقی یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، آخرت میں سزا اس پر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مفسرین کی رائے یہ ہے جس سزا پر دنیا میں انسان کو سزا بھگتنا پڑتا ہے اس سزا کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، دوبارہ تازہ کر لیں۔ ایک صحابی کا نام ہے حضرت ماعز اسلمی۔ حضرت ماعز کو زنا کی وجہ سے سنگسار کیا گیا، اور پہلا ایک ہڈی کا حصہ پھینک کر مارا حضرت سیف اللہ نے، اور پیشانی پہ نکلا خون کا فوارہ، چہرے پہ لگا واپس، تو انہیں کچھ الفاظ سخت الفاظ آقا تک اطلاع پہنچی۔ آپ نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے جو توبہ کی ہے اگر وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سارے مدینے والوں کے واسطے کافی ہو جائے؟ ایک آدمی کی توبہ، نبی کی گواہی،
کہ اگر تقسیم کی جائے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت کے واسطے کافی ہو جائے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ اس کے عمل کا صلہ یہاں مل چکا، اس پر مواخذہ اب نہیں ہوگا، مگر شرط یہی ہے کہ اس گناہ پر سزا کے ساتھ ندامت آ جائے دل میں۔ اصل ندامت ہے جس کی بنا پر کہا گیا ہے۔ ہاں سزا ملنے کے بعد جری ہو گیا، جیسے آج ہمارے پاس لوگ سزا کرنے واسطے جیلوں میں جاتے ہیں اور جیل میں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں کہ اس کو پھر سے کریں گے اور اس کو اب اس طرح کریں گے۔ تو ہلکی سزاؤں کا کباڑا پن یہی ہے کہ مجرم کو عبرت نہیں ہوتی، پلاننگ اور تیز کر دیتا ہے وہ، اور جب سزا مناسب ہوتی ہے تو لوگوں کو عبرت ہوتی ہے، دل میں پشیمانی ہوتی ہے، اس کو بھی فکر ہوتی، غیروں کو فکر ہوتی ہے۔ اس واسطے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جس نے توبہ کر لیا اپنے ظلم کر چکنے کے بعد، اپنے ظلم کر چکنے کے بعد جس نے توبہ کر لیا، وہ اصلح اور سنوار لیا خود کو، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یتوب علیہ، توبہ کا صلہ دو آتا ہے، تابہ یتوب توبہ کے معنی توبہ کرنا، کب؟ جب الی اللہ آئے، تابہ الی اللہ، توبو الی اللہ، توبہ کیا اللہ کی طرف تو معنی توبہ کرنا، اور جب توبہ کا صلہ علی آ جائے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لیا، یتوب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہیں، یعنی مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں اوپر کے احکامات کی علت کو بیان کیا ہے کہ چوری کسی کی ہو مگر اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ دے رہے ہیں۔ ساری کائنات میں کسی کی چوری ہو، کسی کا مال جائے، اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی علت بیان ہو رہی ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم؟ ان اللہ الم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر شے اسی کی ملکیت ہے۔ یعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کی چاہے مغفرت کر دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ علت ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے اس کی ملکیت میں ہے، اس کے بندے اس کی مملوک ہیں، ان بندوں میں سے کسی کا مال گیا تو گویا اللہ کی ملکیت میں سے گیا، اس لیے اللہ اس بندے کی طرف سے حق رکھتے ہیں کہ حکم دے اس کے ہاتھ کاٹے جانے کا۔ اس کے بعد ایک طویل آیت آ رہی ہے، اس میں ایک قصہ بیان کیا ہے یہودیوں کا۔ یہودی بہت چالاک ہوتے تھے اور اس وقت سے لے کر آج تک یہی حال ہے ان کا۔ مٹھی بھر یہودی آج بھی پریشان کر رہے ہیں، کائنات کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور جب بھی ایسا کرتے تھے۔ تسلی دی ہے اللہ نے اس آیت میں، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کو حزن نہ پیدا کرے، لا یحزنک، آپ کو غمزدہ نہ کرے، لا یحزنک، آپ کو محزون اور مغموم نہ کرے، الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں سرعت کرتے ہیں، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم، ہم ایمان لے آئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم اور آپ بھولے بھالے مسلمان مان لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا ایمان کہاں سے آیا؟ بافواہہم، افواہ فوہن کی جمع ہے، ان کے منہ کا ایمان ہے، قلب کا ایمان نہیں ہے۔ آمنا بافواہہم، اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے قلوب مومن نہیں ہیں۔
ایسی جب آیتیں آتی ہیں تو دل مچل جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محل ایمان تو قلب ہے، جتنا یقین قلب میں ہوگا اسی کا نام ایمان ہے۔ زبان سے ایمان نہیں ہوتا، اعضاء و جوارح سے ایمان نہیں ہوتا، ان سے اسلام ہوتا ہے۔ اعضاء سے اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور قلب سے ایمان کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں آئے تھے؟ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، صرف منہ سے کہتے ہیں اور قلب ان کے مومن نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں آئے؟ اور آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، سنتے ہیں جھوٹ کو۔ سماعون، سماع مبالغہ ہے، سماعون جمع ہے، سمع اس کا مادہ ہے، جاسوس جس کو ہم بولتے ہیں جاسوس۔ سماعون کا ترجمہ جاسوس ہی کرتے ہیں جھوٹ باتوں کی۔ سماعون لقوم آخرین، دوسری قوم کی خاطر آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ آپ کی بات سن کر ایمان لانا مقصود نہیں ہے، آپ کی بات سنتے ہیں لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، یعنی جاسوسی کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ لم یاتوک، ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، آنے والے ہیں، ابھی نہیں آئے۔ یحرفون الکلمہ، یحرفون الکلمہ، کلمے کی تحریف کرتے ہیں، من بعد مواضعہ، اس کے موقع کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ مواضع، موضع کی جمع ہے جگہ، جو کلمہ جس جگہ پہ تھا تورات میں وہاں سے ہٹا کر نئے مقام پہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ تحریف، چینجنگ، الفاظ کو آگے پیچھے کرنا۔ یقولون ان اوتیتم ھذا، کہتے ہیں اگر تم دیے گئے یہ فخذوہ تو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا، اور اگر نہ دیے گئے فاحذروا، تو احتیاط کرنا، نہ قبول کرنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتے ہیں فتنے میں ڈالنے کا، آپ ہرگز مالک نہیں اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، وہی لوگ ہیں کہ ارادہ نہیں کیا اللہ نے ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کر دیں۔ لہم فی الدنیا خزیون، ان کے واسطے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی کے واسطے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں آپ نے کچھ نہیں سمجھا ہوگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ آیت پوری کی پوری ایک واقعہ رکھتی ہے، شان نزول ہے، ایک اہم واقعے کے ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ہم اسی کو کہتے ہیں شان نزول۔ پس منظر کیا ہے؟ پورا قرآن ایک بارگی نازل نہیں ہوا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موقع بموقع حکم آتا رہا تاکہ عمل کرنا آسان ہو، فٹ کرنا آسان ہو۔ یہودیوں نے کہا تھا تورات کی طرح پورا قرآن دیا گیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تھوڑا تھوڑا دے سکتا وہ پورا بھی دے سکتا، جو تورات انجیل زبور دے سکتا تھا وہ قرآن بھی دے سکتا تھا، لیکن تمہارا ہی فائدہ ہے۔ حالات کے مطابق جب آیت نازل ہوتی کہ اس واقعے میں، اس حالت میں یہ حکم اللہ کا ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ صحابہ کرام اسی واسطے عمل کے عادی ہو گئے تھے، جب بھی کوئی آیت آتی پہلے عمل سے آگے بڑھتے۔ تو اس واقعے کا بڑا عظیم پہلو ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، مدینے میں بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ تین قبیلے یہودیوں کے تھے پہلے سے۔ ان تینوں میں چکمک چلتی تھی، جیسے اوس اور خزرج میں چلا کرتی تھی۔ بنو نذیر طاقتور تھے، بنو قریظہ کمزور تھے، اور اسلام کے غلبے سے پہلے دنیا کا یہ حال تھا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا لیا کرتی تھی،
ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ عورتوں کو بیچ دیا کرتے تھے، بکریوں کی طرح عورتوں کو بھی تقسیم کرتے تھے مال غنیمت کی طرح۔ اسلام کے آنے سے پہلے ہر قسم کا ظلم ہوتا تھا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پی جانے پہ جھگڑا، قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر پھیلا تھا، بس جھگڑے کی کوئی علت نہیں، جھگڑا شروع۔ تو بنو قریظہ کمزور تھے، بنو نذیر طاقتور تھے۔ بنو نذیر نے کہا تھا اگر تم نے ہمارا ایک آدمی قتل کیا تو تمہارے ہم 2 قتل کریں گے، اگر تم نے ہمارے غلام کو مارا تمہارے آزاد کو ماریں گے، اگر ہماری عورتوں میں سے کسی عورت کو قتل کیا تو تمہارے مردوں کو ہم ماریں گے، اگر ہمارا کوئی آدمی تم مارتے ہو تو 60 وسق دینا، وسق پیمانہ ہے 5 من تقریباً ہوتا ہے، اور اگر تم نے ہمارا آدمی قتل کیا تو تم کو 120 وسق دینا پڑے گا، ان 2 آدمی کا خون بہا دینا پڑے گا۔ یہ سب بنو نذیر کا غلبہ تھا، بنو قریظہ مجبور تھے، چلا آ رہا تھا۔ بنو قریظہ کا ایک آدمی زنا کیا تو اس کو سنگسار کر دیا گیا، بنو نذیر کا ایک آدمی یہی غلطی کیا تو بنو نذیر نے کہا اس کو سنگسار نہیں کرنا۔ بنو قریظہ نے کہا کیوں؟ اب تک ہم ظلم سہتے آئے ہیں لیکن اب تمہارا ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر سنگسار جائز تھا، پہلا تم نے کیا سنگسار تو اس کو سنگسار کرو، اور اگر جائز وہ نہیں تھا تو یہاں کیوں کیا تم نے سنگسار؟ یہ مقدمہ پھنس گیا۔ ادھر نبی پاک مدینہ میں آ چکے تھے، اگرچہ آپ کا غلبہ ابھی نہیں ہوا تھا، ابھی داخل ہوئے تھے۔ بنو قریظہ بنو نذیر کسی سے کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا، محالفہ نہیں ہوا تھا، لیکن لوگوں کو امید ہو گئی تھی کہ مصطفیٰ آ گئے ہیں، اب ان کی چھاؤں اور ان کی رحمت پھیلے گی۔ بنو قریظہ کی ہمت آ گئی تھی کہ نہیں اب برابر سرابر ہوگا، اڑ گئے اور یہ مقدمہ لے کر نبی کے پاس آئے ہیں۔ یہ آیت اسی پس منظر میں ہے۔ کچھ یہودیوں کو پہلے بھیج دیا گیا، کہا دیکھو اگر مرضی موافق فیصلہ ہوتا ہے تو قبول کر لینا، یعنی سنگسار نہیں کرتے تو مان لینا، اور سنگسار کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو نہیں ماننا۔ یہ امید دلا کر بھیج دیا گیا۔ اس طرح سے آ گئے سب لوگ، تو آئے اسلام میں داخل ہو گئے، حقیقی مسلمان بن کے نہیں، زبان سے مسلمان ہوئے، دل میں تھا کہ پہلے معلوم کر لیں کہ آخر فیصلہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ اگر فیصلہ حق میں ہونے والا ہے تو بلائیں گے سرداروں کو، کعب بن اشرف کو بلائیں گے، متعلقہ آدمیوں کو بلائیں گے، اور فیصلہ خلاف ہونے والا ہے تو ہم جا کے ان کو باخبر کر دیں گے تاکہ یہاں نہ آئیں۔ اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اس آیت کے الفاظ میں بڑے مفاہیم ہیں، بڑے معنی ہیں، ترجمہ تو میں کر دیا ہوں، لیکن اس کے اندر اور بھی اہم واقعات ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ ہفتے میں بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان